سورہ نساء آیات نمبر 135 تا 141 میں صحیح شہادت دینے کی تلقین، خواہ وہ تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری۔ جس مجلس میں آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین۔ منافقین کا کردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ شہادت خود تمہارے حق میں یا تمہارے والدین یا قرابت داروں کے حق میں نقصان دہی کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا۔ اور فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، بہرحال اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، سو تم عدل سے گریز کرنے کے لیے خواہشات نفس کی پیروی نہ کیا کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم اپنی لفاظی کے ذریعے شہادت میں تحریف کرو گے یا شہادت دینے سے انکار کرو گے تو یقین رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھیں، سب پر ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جس شخص نے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا انکار کیا تو بلا شبہ وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں پڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقوں کو جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کیا یہ منافق ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کی جانب قرآن میں
یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس میں یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ مشغول ہو جائیں، ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین جانو کہ اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين۔ اور یہ منافق ایسے ہیں کہ تمہاری فتح و شکست کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی جانب سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر وقتی طور پر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہونے والے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں دیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہرگز غالب نہیں ہونے دے گا۔